سامنے ہو اگر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہو آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. ایک ایک مطلع جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں بیٹھائیے اور میرے جانے کے بعد اس کو پڑھتے رہیے. ایک نہ ایک دن قبول ہوگی، ہم بھی مدینہ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. کہیے انشاءاللہ. حضور کا روضہ دیکھنے کا تمنا رکھیے، آخری دم تک تمنا رکھیے، شاید کبھی نہ کبھی ہم سب کا بھی بلاوا ہو جائے. دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے. دکھا دے مولا وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر مولا تیری رحمت رات دن برستی ہے. اور کسی نے کہا ہے کہ بلا لو اب تو مجھے بھی طیبہ سے ہے حضور، بلا لو اب تو ہند سے ہم کو بھی اے حضور، کہ دیکھ لے ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام. جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور طیبہ اتنے ہم کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے کہا ہے الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں نے کہا ہے الصلاۃ والسلام. جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے، ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام. اور آگے کہتے ہیں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کے، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کے، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اپنے نبی پر ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیے. محبت کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے نبی پر درود و سلام جب موقع ملے جہاں ملے پڑھتے رہیے. زیادہ نہیں یاد ہے، تھوڑا یاد ہے اس کو پڑھیے، زیادہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے. جو درود آپ کو یاد ہے وہ پڑھا کیجئے، نہیں تو کم سے کم نماز میں تو پڑھتے ہی ہیں درود شریف، اس کو بھی پڑھا کیجئے. یعنی اپنے آقا پر سلام اور درود بھیجا کیجئے. شاعر کہتے ہیں کہ سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. اور جو عشق نبی میں بیمار ہوتا ہے ان کے بارے میں سنیے کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ
نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، میری لینے خبر آقا آئے اگر، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا عاشق جن کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، ایک شعر اور سنیے۔ سر پہ ہو صدیق آنکھوں میں ہو عثمان، سر پہ ہو صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر دل میں ہو آرزو وہ جو ہو روبرو، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اب چلیے امام حسین کی بارگاہ میں۔ امام حسین جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اسلام کو بچا کر کے ہم اور آپ تک پہنچا دیا ہے، اگر امام حسین کربلا کے میدان میں نہ جاتے تو آج دین مصطفیٰ یہاں تک نہیں آتا۔ یہاں تک جو ہمیں دین ملا ہے، شریعت ملی ہے، نبی کا قانون ملا ہے، نبی کی سنت ملی ہے، امام حسین کا صدقہ ہے کہ وہ کربلا میں پہنچے ہیں، سب کچھ لٹا کر کے نبی کی شریعت کو بچا لیا ہے، نبی کا دین بچا لیا ہے۔ یزید کا یہی مطالبہ تھا، ہم نبی کا دین مٹا دیں گے، نبی کی شریعت مٹا دیں گے، نبی کا قانون بدل دیں گے، نبی کی حدیث بدل دیں گے۔ امام حسین نے کہا او یزیدیو کان کھول کے سن لو، سب کچھ تو ہو سکتا ہے، نبی کا دین میں بدلنے نہیں دوں گا، نبی کی شریعت کو بدلنے نہیں دوں گا، اس کے لیے مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے تو ہم دے دیں گے، لیکن نبی کا قانون بدلنے نہیں دیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں، ادھر 20,000 22,000 لشکر لے کے یزیدی قافلہ پہنچا ہے، وہاں جا کے اعلان کیا ہے کہ نبی کی شریعت کو بدل دوں گا۔ امام حسین نے کہا اے یزیدیوں کان کھول کے سن لو، ہم کسی بھی صورت میں نبی کا قانون بدلنے نہیں دیں گے، اس کے لیے علی اکبر کی قربانی چاہیے میں دے دوں گا، علی اصغر کی قربانی چاہیے دے دوں گا، 72 نفوس قدسیہ کی قربانی چاہیے میں دے دوں گا، خود بھی اپنی جان دے دوں گا، لیکن نبی کا دین مٹنے نہیں دوں گا، نبی کی شریعت مٹنے نہیں دوں گا، اللہ کا قرآن بدلنے نہیں دوں گا۔ ہوا نتیجہ کیا کہ میرے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، دین محمدی کو بچا لیا۔ شاعر کہتے ہیں
کہ بول ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میرے لینے خبر آئے آقا اگر، میرے لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر، رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، بول ابن علی کربلا میں سنو، بول ابن علی کربلا میں سنو، سر کٹانا بھی ہے گھر لٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے، اور دل جو ہے وہ جسم کے اندر ہے، اگر دل شانتی رہتا ہے تو پھر دماغ بھی شانتی رہتا ہے، دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو پورا وجود جو ہے آسانی سے رہتا ہے، یعنی سارے دار و مدار جو ہے دل سے ہے۔ اگر دل مطمئن ہے، کم کر دو آواز کو اس کو، اگر دل مطمئن ہے تو انسان کا دماغ جو ہے سلامت ہے، بے چینی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ اگر یہی دل بے چین ہو جائے تو پورا وجود جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے۔ اب جو انسان مطمئن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پاکی بیان کرو، دل کو دل کا خوراک مل جائے گا، پھر پورا وجود جو ہے بڑی آسانی سے کٹے گا۔ اور ہیلو 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 دل کو اگر دل کا خوراک مل جائے تو پوری زندگی جو ہے نا آسانی سے کرتی ہے، پورا وجود جو ہے صحیح سالم رہتا ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کام سے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو، اور جب اللہ و رسول راضی ہو جائیں گے
اللہ راضی ہو جائے گا، رسول راضی ہو جائیں گے تو پھر کوئی معاملہ اور بستا ہی نہیں۔ اس کو ادھر گھماؤ نہ، تھوڑا وہ سب گھماؤ ادھر۔ جب اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو جائے تو پھر جو ہے پورا دل جو ہے مطمئن اور پوری زندگی بڑی آسانی سے کرتی ہے، بیڑا یہاں بھی پار ہو جاتا ہے، وہاں بھی پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمیں پہلے اپنی مرضی نہیں دیکھنا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ہمیں مرضی دیکھنی ہے تو اللہ کی دیکھنی ہے، رسول کی دیکھنی ہے کہ اس کام کے بدلے میں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ اس کام سے خوش ہے کہ ناراض ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان اپنے گھر میں پورا دن جو ہے ساری دنیا کی بات کر لیتے ہیں، کبھی فلم کی، کبھی کرکٹ کی، کبھی بازار کی، کبھی اڑوس کی پڑوس کی، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو دین اور اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اور پلٹ کر کے جائیں گے تو اس کا حساب بھی ہوگا اور اجر و ثواب بھی ملے گا، وہی کام ہم نہیں کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم آج پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہر 10 مسلمان کے بیچ میں ایک گھر شرابی ہے مسلمان کا، ایک گھر جوا کھیلنے والا ہوتا ہے، ایک گھر جو ہے فاحش باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر 10 گھر کو اگر گنتی کیجئے گا تو آج قوم کا یہ حال ہے۔